علت یہ بیان کی ہے ہمارے علماء نے کہ یہ قبرستان میں جا کر عورتیں نا یہ ذرا رقیق القلب ہوتی ہے، دل ان کے زیادہ ہی نرم ہوتے ہیں، ان کا امکان ہے کہ وہاں جا کر یہ جزا فضا کرے گی، رونا دھونا مچائے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ یا تو اولیاء کرام کے یہاں جائے گی تو احترام میں ادب سے آگے گزر جائے گی، حد پھلانگ جائے گی. تو اس طرح کے علتوں کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے علماء نے منع کیا. ان کو قبرستان جانے سے پہلے اتنا ممانعت نہیں تھی، آہستہ آہستہ اس سد ذرائع کی وجہ سے ممانعت، یہ بزرگوں کے مزارات سے خاص کر اس میں بڑی بحث ہے، یہ روکا گیا ہے. عورتوں کے بارے میں کچھ تو کہتے ہیں کہ ان کا قبرستان جانا بالکل ناجائز ہے. یہ بھی بات جو ہے نا کوئی درست نہیں، جا سکتی، مگر جیسے یہ کہ بیان کریں، اس میں غلط کام کریں، پھر گناہ گار ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول جب میں قبروں کو دیکھوں زیارت کروں کیا پڑھوں، تو پھر آپ نے سلام سکھایا. اس لیے جا تو سکتی ہیں، مگر دوسری طرف جو زوارات آیا نا کہ زیادہ جو جاتی رہتی نا، کام ہی ہے روز بس برقع لیا اور قبر، وہ بھی ان پر لعنت آئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہی کام رہ جائے، کبھی کبھار دیکھا ہے صبر شکر سے. اور قبروں کی زیارت کے موقع پر دو ہی کام مسنون ہے، مرد جائیں عورتیں، دو کام کرنے اور کوئی نہیں کرنا، نہ قبر کو ہاتھ لگانا، نہ چومنا، نہ طواف کرنا. ایک سلام کہنا اور دوسرا ہاتھ اٹھا کر بخش کی دعا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. تو یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن اس کے برخلاف دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرستان میں جانے کا جواز ثابت ہے، اور انہوں نے باقاعدہ نبی سے دعا پوچھی کہ جب قبر پہ گزر ہو تو میں کون سی دعا پڑھوں. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پہلے ممانعت تھی، اس کے بعد اجازت دے دی گئی. اور ویسے بھی حدیث میں مردوں کے بارے میں آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے، اب اس کی زیارت کر سکتے ہو اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ابتدائی اسلام میں کیونکہ عورتیں زمانہ جاہلیت کی طرح جا کے واویلا کرتی تھیں، روتی پیٹتی تھیں، بے پردگی کرتی تھیں، تو اس لیے ان کے لیے قبرستان جانے کو حرام قرار دیا گیا. بعد میں اس کی اجازت مل گئی. لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ ہے، اپنا قول ہے. احادیث میں صراحتاً کہیں بھی عورت کو اجازت نہیں ملتی. یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے جو نبی سے پوچھا کیا پڑھوں تو آپ نے فرمایا یہ والی دعا پڑھا کرو، یہ تو کسی راستے میں آتے ہوئے راستے میں کوئی قبرستان پڑتا تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے، اسپیشلی قبرستان جاتی نہیں تھی وہ. تو دونوں طرح کے اقوال علماء کے ملتے ہیں، ممانعت والے بھی اور گنجائش والے بھی، اور دونوں طرح کے دلائل ہیں. زیادہ مضبوط دلائل بہرحال اسی کے ہیں کہ اگر عورت مکمل پردے کا اہتمام کرے اور کبھی کبھار چلی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کوئی زیادہ کوئی ثواب کا کام بہرحال یہ نہیں ہے. پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہمیں جو درس دیتی ہیں اس میں عورتوں کا کثرت سے قبرستان جانا منع ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبرستان جانے والیوں پر لعنت کی ہے. آئیے اللہ کے پیارے نبی کا پیارا فرمان سنتے ہیں. مسند احمد میں حدیث نمبر 8449 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والیوں کی. اور مسند احمد میں اور ابو داؤد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 3236 ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور. رسول اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت کی جو قبروں کی زیارت کے لیے کثرت سے جاتی ہیں. والمتخذات علیہا المساجد، اور جو قبروں پر عبادت گاہیں بناتی ہے، والسرج، اور چراغاں کرتی ہیں. تو قبروں پر کثرت سے جانے والی، قبروں کو عبادت گاہیں بنانے والی، قبروں پہ چراغاں کرنے والی عورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے. سیدہ ام عطیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں منع کر دیا گیا، عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ جنازوں کے پیچھے نہ چلیں. یہ جنازوں کا ادا کرنا مسلمان مردوں پہ فرض کفایہ ہے،
औरतों को इस्लाम से मना कर दिया गया कि वो जनाजों के पीछे चलें। वलम युअज़म अलैना, लेकिन इस सिलसिले में हम पर सख्ती नहीं की जाती थी। औरत मैयत के साथ जाए कब्रिस्तान जनाजा पढ़ने के लिए, इससे मना किया गया। लेकिन औरत किसी ऐसी जगह पे है, किसी ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ रही है, जुमा पढ़ रही है, जहां जनाजा लाया गया, तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ेगी? नहीं, यहां पर पढ़ेगी। जनाजों के पीछे ना चले, कब्रिस्तान ना जाए, लेकिन वो यहां पर जनाजे की नमाज अदा करेगी। जैसे मस्जिद नबवी में जनाजे लाए जाते हैं, मस्जिद हराम में जनाजे लाए जाते हैं, और औरतें भी मौजूद हैं नमाज की हालत में, तो इस सूरत में वो जनाजा पढ़ेगी। तो औरतों का कब्रिस्तान जाना, इस पर अहले इल्म का इख्तलाफ है, लेकिन राजे कौल यही है कि कसरत से जाने वाली उसको मना किया गया है। कभी कभार अगर शरई आदाब का ख्याल रखते हुए औरत जाती है, कभी कभार जाती है, शिरक नहीं करती, शरई आदाब को नहीं भूलती, और कभी कभार जाती है तो उसकी गुंजाइश है। जाएगी सही मुस्लिम की इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2259 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा भी सही मुस्लिम में 2256 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऊपर तले 8-10 हदीसें हैं, ये भी सही मुस्लिम में। अम्मा आयशा कहती हैं, एक रात आप मेरे साथ लेटे हुए थे, रात का कुछ हिस्सा गुजर गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक बिस्तरे से उठे, बकीए गरकत कब्रिस्तान चले गए, और आपने 3 दफ़ा यूं हाथ उठा के वहाँ दुआ की, और फिर वापस आए। कहते हैं मैं पीछे पीछे गई, लेकिन मैं भी पहले ही वापस आके बिस्तरे पे लेट गई ताकि नबी अलैहिस्सलाम को ना पता चले, सांस फूला हुआ था। आपने फरमाया कि ए आयशा, तुमने गुमान किया कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे ख़यानत करेंगे, यानी तुमने ये समझा मैं किसी और बीवी के पास चला गया हूँ। तो ए आयशा, मुझे सच सच बताओ, तुम क्या मेरे पीछे आई थी? और अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे अल्लाह तो बता ही देगा। ए इल्म गैब भी क्लियर हो गया, अल्लाह तो मुझे बता ही देगा। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गई थी। तो फरमाया कि मैं जब लेटा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मेरे पास भेजा, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अहले बकी के लिए दुआए मगफरत करें। तो मैं रात को उठ के कब्रिस्तान गया और 3 दफ़ा हाथ उठा के दुआ की। सईदा आयशा ने पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं जाऊं या हम लोग कब्रिस्तान जाएं तो हम क्या दुआ करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तालीम फरमाई, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। तुम पर सलामती हो ए मोमिनीन और मुस्लिमीन, मर्द औरत इस कब्रिस्तान में जो दफन हो, हम हमारे अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं, और हम भी मर के तुम्हारे पास ही आने वाले हैं। ये दुआ सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। सईदा आयशा को आपने ये तालीम फरमाई, उन्होंने कहा कि मैं क्या पढ़ूं? तो आपने फरमाया तुम ये पढ़ना। इससे क्या पता चला कि औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं। लिहाजा ये सऊदीया वालों ने जो बकीए गरकत कब्रिस्तान के बाद लिख के लगाया औरतों की हाजिरी मना, ये बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है।